اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق یعنی منافقت اور جہنم کی آگ سے پاک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج کا میرا موضوع نیت پر ہے کہ نیت کیا چیز ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث پاک اسلامی تعلیمات میں ایسی بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ اسی ایک حدیث سے کھڑے اور کھوٹے میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ نیت ایسی بنیادی چیز ہے کہ اچھی نیت سے غلطی کر جانے پر معافی ہو جاتی ہے، مگر جو غلط نیت کے ساتھ نیکی کی جائے وہ نیکی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تمام لوگوں سے پہلے جس شخص کے بارے میں فیصلہ دیا جائے گا، یعنی جس شخص کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا قیامت کے دن، وہ شخص شہید ہوگا۔ شہید کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور اعتراف کرے گا، فرمائے گا تم نے دنیا میں میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تم نے اس لیے لڑے کہ تمہیں بہادر کہا جائے، تمہیں دلیر کہا جائے۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ پھر دوسرے شخص کو بلایا جائے گا جو علم کا قاری ہوگا، حافظ ہوگا، اسے بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے اپنی زندگی میں میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ فرمائے گا، وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں تیرے لیے تیری خاطر دنیا میں بچوں کو قرآن پڑھاتا رہا، میں احادیث پڑھاتا رہا، میں دنیاوی دینی تعلیم دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تم نے علم اس لیے حاصل نہیں کیا کہ تمہیں عالم کہا جائے، بلکہ تم نے اس لیے کہا کہ تمہیں عالم کہا جائے، اور تمہیں عالم کہا گیا حتیٰ کہ اسے بھی حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ پھر تیسرے شخص کو لایا جائے گا جو کہ دولت مند ہوگا یعنی سخی ہوگا، اس سے لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، بتا میرے بندے تو زندگی میں کیا کرتا رہا، میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے تیری راہ میں کوئی ایسا رستہ نہیں چھوڑا کہ جس میں نے تیری راہ میں مال نہ خرچ کیا ہو، کوئی ایسی مسجد بنتی ہوئی نہیں دیکھی کہ جس میں نے اپنا مال خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو
جھوٹ بولتا ہے اس سے بھی یہی حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ دیکھیے یہ تینوں کام بظاہر تو بہت اچھے تھے، لیکن نیت کی وجہ سے، نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے ان کی نیکی بھی برباد ہو گئی، تینوں عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس کے برعکس ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک آدمی کہ جب موت قریب آئی، جب زندگی سے مایوس ہو گیا، تو اس نے اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان والوں کو ایک وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن لے کر اس میں آگ لگا دینا، جب وہ میرے گوشت کے ساتھ ہڈیوں کو بھی جلا دے تو انہیں لے کر پیس لینا، جس روز تیز ہوا چلے اس روز راکھ کسی دریا میں ڈال دینا۔ خواہش اقراب سے ایسا ہی کیا، اس کے خاندان والوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اجزاء اکٹھے کیے اور کر کے پوچھا کہ بتا بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بندہ جواب دیتا ہے، یا اللہ میں تیری مغفرت چاہتا تھا، یا اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے یہ حکم دیا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت عقبہ بن عمر نے کہا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ آدمی کفن چور تھا۔ تو کفن چور تو بہت بڑا گناہ گار ہے، اس آدمی نے بظاہر بالکل غلط حرکت کی تھی، مگر اس بیچارے کی نیت غلط نہیں تھی، اللہ کریم نے اسے معاف فرما دیا۔ اگر آج ہم تہجد پڑھیں اور بہانے سے بتا دیتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کی دعا سے میں نے اتنے سالوں سے تہجد پڑھ رہا ہوں، خیرات کریں تو مسجدوں میں اعلان کرا کے خوشی محسوس کرتے ہیں، حج کر لیں تو اپنے نام کے ساتھ حاجی اور الحاج لکھنے لگتے ہیں۔ کوئی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی حج کر کے آیا ہے تو آتے سال وہ کہتا ہے کہ جی اسے بلایا جائے تو اس کے نام کے ساتھ حاجی لگایا جاتا ہے۔ حاجی یہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ کہ میں حج کر کے آیا ہوں، بتانے کے لیے کہ میں حاجی ہوں۔ حتیٰ کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دین کا کام کرنے والوں کے لیے نیت کا اخلاص سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک لحاظ سے دیکھیے اکثر لوگ صحت، رزق اور اولاد وغیرہ کے لیے وظائف پوچھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، مگر داتا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو کسی غرض کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے وہ اپنی غرض کی عبادت کرتا ہے۔ غرض کے لیے وظیفہ پڑھنے والا عامل ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وظیفہ پڑھنے والا کامل ہوتا ہے۔ الغرض یہ ایک طویل موضوع ہے، انتہا یہ ہے کہ مومن اور منافق کا کلمہ اور عمل بظاہر ایک ہی جیسا ہوتا ہے، مگر فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے، اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ جو بھی نیک کام کرنے لگے سب سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے،